ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور دعا کر لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. آمین یا الہی آمین. یا پاک پروردگار، جو کچھ ہم پڑھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرنا اور ہمارے عمل میں ڈھال دینا. آمین ثم آمین. سب سے پہلے جی ایک اناؤنسمنٹ میں نے یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ ہماری جو کورس سٹارٹ ہوا تھا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا، وہ الحمدللہ بالکل ان کا ختم ہو گیا. اب 30th پارہ دوبارہ سے وہ ایک دفعہ پڑھیں گے. تو پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ اسٹوڈنٹ نے ختم کیا ہے. بہت بہت مبارکباد. میری تو جن سے بھی میسیجز سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو ساری زندگی سے ابھی تک یہ کرتی ہوں کہ میرا ایک کورس ختم ہوتا ہے میں دوبارہ سے پھر کرنا شروع ہو جاتی ہوں. اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ ہر دفعہ وی لرن سم تھنگ نیو، کیونکہ یہ علم ہی ایسا ہے تو اتنی خوشی ملتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے جو میسیجز تھے کہ وہ لوگ جو دوبارہ سے کرنا چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے پہلی دفعہ کورس میں نہیں کر سکے تجوید کے ساتھ، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ رمضان نہیں، عید کے بعد انشاءاللہ. عید کا ہوتا ہے نا تو وہ مہینہ یاد آ جاتا ہے کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا. تو عید کے بعد انشاءاللہ جیسے مجھے وقت ملے گا تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ یہ کورس دوبارہ سے انٹروڈیوس کرواؤں. اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، دیکھیں میں ہمیشہ اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ بعض دفعہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا پڑھنا ہے، اب اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، اب کیا فائدہ. لیکن آپ مجھے دیکھیں، میں پڑھتی جاتی ہوں، پڑھاتی جاتی ہوں اور پڑھتی جاتی ہوں. تو بہت مزہ آتا ہے. جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج اگر ہمارے موت بھی آ جاتی ہے تو ہم تو شہادت کا درجہ پا جائیں گے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ، اور کیا چاہیے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے تاکہ یہی قرآن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری گواہیاں پیش کر سکے اور پھر قبر میں ہمارے ساتھ نور بن جائے، پل صراط میں ہمارے ساتھ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ ہو اور جنت الفردوس میں ہمارا ساتھی ہو. آمین ثم آمین. اتنا بہترین ساتھی ہے تو ہم کیوں نہ اس پہ وقت لگائیں نا. تو انشاءاللہ جی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کلاسز کا دوبارہ سے آغاز کریں گے، بس تھوڑا سا وقفے کے بعد. جیسے ان لوگوں کی گریجویشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور آپ لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں آج کل میں پوسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جیسے گرامر کی کچھ جیسے انا اور اس کے سارا تھا ڈیٹیل تھی کہ انا، انا، ان اور ان جو ہے وہ قرآن پاک میں کیسے استعمال ہوتے ہیں، کتنی دفعہ لکھے گئے ہیں اور کس جگہ پہ کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یوزلی گرامر کے اسٹوڈنٹ جو تھوڑے ایڈوانس لیول پہ ہیں ان کے لیے تھا، کیونکہ یہ میرا ہوم ورک تھا. تو جب میں نے یہ کیا تو آئی واز سو مچ ایکسائٹیڈ. جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو دین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے سوچا چلو دیٹ واز دا فرسٹ کلمہ بیسیکلی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیا تھا. اعوذ باللہ کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج یا کل میں اس کی بھی ترکیب بنا دوں. تو ترکیب بیسیکلی لاسٹ پہ آتی ہے، جو میں نے آپ سے پرومس کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں خود گرامر کراؤں گی. اسی لیے تھوڑی دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں خود کروانا چاہ رہی ہوں. تو لیکن مجھے تھوڑا سا اس کو لائن اپ کرنا ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ کو میں کیسے پڑھا سکتی ہوں، ان کا ہوم ورک کون چیک کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اس لحاظ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، یہ بھی میرا خواب ایک جو تھا نا کہ میں قرآن کی گرامر، قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس کے ورڈز کو سمجھانے کے لیے کرا سکوں. تو آپ دیکھیے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی
کہ میں نے جب شروع کیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا آنیسٹلی. بار بار ایک اسم ختم ہوتا تھا، اسم فعل و حرف ہے نا، تو اسم ختم ہوتا تھا، پھر کوئی کلاس ہوتی تھی، پھر واپس اسم میں آ جاتے تھے. اور پچھلے 7 سالوں سے یہ کچھ کرتے جاتے تھے. کبھی اچھا اسم میں آ گیا، اچھا اب فعل کمپلیٹ کیا تو اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. فائنلی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں تک پہنچے. اور ایکسائٹمنٹ اتنی ہے آنیسٹلی. میں اپنے کل بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رات ہوتی ہے نا تو مجھے اب تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے سونے کا ٹائم ہو گیا، اچھا تھوڑا سا اور کر دوں، تھوڑا سا اور کر لوں. تو کرتے کرتے اتنی ٹائم ہو جاتا. پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا صبح بھی جلدی کیونکہ اٹھنا ہوتا ہے، تو یہ نہ کہ آنکھ نہ کھلے تو اچھا سو جاتی ہوں. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں نا کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو جو خوشی ملتی ہے، سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. یہ ورڈ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں، یہی ورڈ ہوتی ہے، یہی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں. آپ اس کا ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک. تو اسی میں آپ دیکھیں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ اس کی ہر علم میں، آپ تجوید میں چلے جاتے ہیں، آپ تفسیر میں چلے جاتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں گرامر سے سمجھوں کہ قرآن کیا ہے. تو ہر قرآن سے ریلیٹڈ ہر علم جب آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں نا، جتنا بھی انسان میں ہمت ہے جیسے، تو وہ جو خوشی ملتی ہے. میں آنیسٹلی یہ بات کہتی ہوں، جو بھی بڑے ہیں میں ان کے لیے خاص طور پہ کہوں گی کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا تو مجھے ڈپریشن ضرور ہو جانا تھا. کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اتنی چیزیں آ کے لگتی ہیں جو، کیونکہ ریلیشنز ہوتے ہیں نا، ہم اکیلے تو نہیں ہیں. میری ایک ذات نہیں ہے، میرے ساتھ میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرے ہسبینڈ، بچے، بچوں کے بچے، ان کے، تو اتنے رشتوں کے ساتھ کیونکہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور وہ اٹیچمنٹ ہی تکلیف ہوتی ہے بیسیکلی. کیونکہ ان کو درد ہے یا ان کی کسی، اب 10 ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک کو بھی درد ہے نا، تو آپ وہ 10 کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اس درد میں آپ لگ جاتے ہیں، اور پھر دعائیں اور پھر رونا دھونا یہ وہ. تو قرآن جب ہم کھولتے ہیں نا، اتنی تسلیاں ملتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آج کی کلاس میں بھی آپ کو بے انتہا تسلیاں ملنے والی ہیں انشاءاللہ. اس اینگل سے ہم دیکھیں گے آج کی کلاس کو بھی. اب ایسے کرنے لگتے ہیں تو اتنی چیزیں ہوتی ہیں بولنے کے لیے کہ پھر دل چاہتا ہے کہ ہائے میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں. جب آپ ٹیچنگ میں آئیں گے نا، دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کسی طرح سے ڈال دیں. اور اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جی یہ سفر چلتا رہے گا. جیسے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ 14th پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو ہم ڈائریکٹ جائیں گے 30th پارے پہ انشاءاللہ. آئی ایم سو مچ ایکسائٹیڈ. اور پھر 30th پارے کے بعد واپس ہم 15th پارہ، اپنا 15واں پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ عید سے پہلے میں آپ کا 14th پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ کروا دوں کسی طرح سے. اور پھر میں عید کے بعد، چھٹیوں کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنا 30th پارے سے اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ہم سب سے پہلے تو حدیث سے شروع کرتے ہیں. اب الحمدللہ اتنا مبارک مہینہ جس کے اتنے پیارے دن آنے والے ہیں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ ایک کلاس ہماری اسی مہینے میں ہوگی. تو تھوڑا سا، کیونکہ اکثر لوگوں کے کویسچنز ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ڈالتی رہوں، وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ پتہ ہے کویسچن بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں، کیونکہ دے نو ایکچولی، ایسے نہیں کہ وہ خیال میں بس ٹھیک ہے ایسے کہہ رہے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کام ٹھیک نہیں. فار ایگزامپل وہ غلط طریقے سے انہوں نے پیسے بنا رہے ہیں اور بناتے جا رہے ہو، دیدہ دلیری سے کام کر رہے ہیں اور غلط طرح کی آمدنی ہے. پھر ہر سال وہ عمروں پہ بھی جا رہے ہیں تو عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو مطلب پھر دوسرے طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا نہ آئے تو کوئی نہیں جا سکتا. تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ اتنے انوسینٹ سوالات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کئی دفعہ. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے کیا بولوں گی جو میں آپ سے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आंसर है ना, मैं आपके सामने वो रखती हूँ। और क्योंकि हम जज नहीं हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं, हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फैसले अपनी ज़िंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की है, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसने ज़ाहिरी तौर पे तो किया ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सज़ा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है, क्योंकि बहुत सी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तिबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफ़र वो अभी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो, ते और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफ़र हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है, अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफ़र के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफ़र शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफ़रे खर्च जो तूने टिकट बाय किया है जहाज पे जाने का, वो तेरा सफ़रे खर्च जो है वो भी हराम, तेरी कमाई हराम, और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेअजर है। अल्लाह अकबर। तो ये आपने हदीस सुन ली होगी, आप इस पे तदब्बर कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि जब हमें कोई हदीस से जवाब मिलता है ना, तो उससे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कमाइयाँ हलाल की रखें, ताकि हमारे बच्चों, वही कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में एक हराम का लुक़मा भी ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस, मुस्लिम की हदीस है कि अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि रोज़ों के बारे में आपने रखने हैं, वही मैंने अपनी छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए भेजी थी। आप पूरे रखें, पूरे 9 रोज़े रखें, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो चले, जब जब आपको होगा ना कि आज रख सकती हूँ, आज रख सकती हूँ, तो ज़रूर रखिएगा, बहुत अजर है उसका। अगर कोई भी नहीं रख सकते, मुश्किल है, हर एक डिफरेंट होता है ना, तो फिर 9 ज़िलहज का जो अरफा के दिन का रोज़ा है ना, जो आपके मुल्क में, आपके शहर में जो अरफा का दिन होगा, उसके दिन का जो जब आप रोज़ा रखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है ना, इतना बड़ा रोज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये रख सकें। लेकिन आप ये देखिएगा कि वो गुनाह जो हम अल्लाह के मतलब अल्लाह की हकूक़ पूरे नहीं करते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ऐसे वाले हमारे छूट जाते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। क्योंकि देखिए, एक-एक नेकी पे 10-10 गुना अजर, चाहे तो 700 गुना अजर। इतनी चीज़ें जब हम हदीस पढ़ते हैं कि इतने गुनाह भी होंगे तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा ना, तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ की तौफीक दे। एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि माँ बाप के लिए हज करने का, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर कैसे करें, और ये वाली सारी बात थी। तो ये भी बुखारी की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी माँ ने हज की मन्नत मांगी थी और वो फौत हो गई, वो हज नहीं कर सकी, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारी माँ पर कोई कर्ज होगा,
اور وہ فوت ہو گئی۔ دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اس نے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے، جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈیفرنٹ جو شہر تھے، ڈیفرنٹ قبیلے تھے ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہم میں سے اکثر آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈیفرنٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، رائٹ، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے، تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا، اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے بیسیکلی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا، وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا. ہاں جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا. تو اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرتم و اصیلا. آپ اس طرح سے پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے. اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے جی، انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ ہے جناب اس کا. تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ. بہت پیاری آیات ہے. آنیسٹلی اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں. آپ ان کو کہیں یہ سن لیں. ابھی کب سے تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی، اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے. جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں.